السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب چھائے ہوئے ہیں جی، اور یہ جو کمیشن بنا ہے اس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے کہ آیا ججز جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا کوئی پٹیشن آ جائے گی کہ یہ غیر آئینی کار قانونی ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جناب وہ اپنے پاس رکھ کے اور پھر بیٹھ جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ مختلف اطلاعات ہیں، پہلے بھی ذکر کیا دوبارہ کہ شاید اس وقت ایگزیکٹو آرڈر سے جو انسانہ یہ معاملات کو نمٹایا جائے اور 3 ججز کو جو انسانہ وہ فارغ کیا جائے، اور پہلے 8 کے اوپر بات ہو رہی تھی، پھر وہ 3 کے اوپر آ کے ٹکی ہے جو میٹنگ کے اندر کی اطلاع ہے۔ اب اللہ عالم یہ اطلاع درست ہے یا کہ نہیں، کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یکدم ڈاؤن ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی، یا بہت زیادہ لوگ جو انسانہ ایک دم رکے ہیں، یہ ہوا کیا؟ یہ جو 9-5 ہے پاکستان کا، اور اس نے ہر ایک معاملے کو جو انسان اپنی طرف توجہ کو مبذول کرا لیا کہ آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر حملہ ہے، یہ کیا پہلے یہ آواز اٹھی کہ یہ پاکستان آرمی پہ حملہ ہے، پھر یہ آواز آئی کہ نہیں یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، اور اس کے بعد ہی جو انسان نے دیکھا کچھ ایکشنز ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو انسان محتاط ہوئے ہیں، ٹویٹر پہ بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ویسے بھی لوگ جو تھوڑے سے بھی دور اندیشی سے کام لیتے ہیں وہ ایک دم محتاط ضرور ہوئے، اور انہوں نے اپنا جو ان پٹ تھا عمران خان کے ساتھ اس کو بھی جو انسان محدود کیا۔ اب جس طریقے سے یہ جو کچھ لوگ نکل رہے ہیں اور پارٹی کو چھوڑنے کا، سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا یہ اثر انداز ہوگا پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ایک جو سوال ہے جو ڈسکشن میں کم ہے اس وقت میں، لیکن کچھ دنوں میں آ جائے گا، کہ عمران خان کو لانچ کرنا اور یہ سارے کام کرنا جو اس نے کیے ہیں، جب یہ انسٹال کیا جا رہا تھا اور یہ سارے کام ہو رہے تھے، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو بتاتا ہے کہ جناب پشاور میں ایک امریکی آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ یہاں پہ ایک شخص نے گھر میں کنواں کھودا، اس میں سے گیس نکل آئی، اور گیس وہ پائپ لگا کے محلے میں بیچ رہا تھا، اس طرح کی بات کرنے والا شخص، اس کو ملک کا وزیر اعظم بنانا، تو اور پھر اس کی حمایت مسلسل جاری رکھنا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تباہی پھیرے گا نا۔ اور پھر آپ دیکھیں وزیر اعظم بننے کے بعد کی کیا صورتحال ہے، مسلسل آپ دیکھیں تو صورتحال ایک جیسی سی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں تو ایک ڈیم کا افتتاح تو نہیں، وہ کام تھا اس کا، وزٹ کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیم جو انسانہ بڑا زبردست ڈیم ہے اور اس میں پانی امپورٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دنیا کا کون سا ڈیم ہے جس میں پانی بوتلوں کے اندر یا کین کے اندر یا چلو ٹرالوں کے اندر، ٹرک کے اندر، یا پائپ لگا کے امپورٹ کرنا پڑتا ہے؟ ڈیم میں تو پانی ہوتا ہی قدرتی طور پہ موجود ہوتا ہے، تو وہ ڈیم بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ذہنی طور پہ مفلوج آدمی ہے یا کہ اور اس کو بڑی پذیرائی بھی حاصل ہے، تو یہ چیزیں جو ان سے نا بڑی زیر بحث ہے اس وقت میں آ کے۔ تو ایک بات یہ بھی ضرور آئی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں، ان کی جو خواتین ہیں، ان کا جو کرش ہے عمران خان، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ فکر مند نظر آتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں ہیں، 60 سال کی، وہ عمران خان کی عاشق نظر آتی ہیں، فیملیاں بنا لیں، سب کچھ ہے، لیکن عشق ان کا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا۔ تو یہ جو پیچھے طلعت حسین صاحب نے بھی جو کل ایک ٹویٹ کی تھی، تو یہ چیزیں پہلے بھی مطلب سرکل میں چلتی رہیں، اس کے بعد جو انسان ایک نیا جو انسان بحث چھڑی ہے، اور وہ بحث یہ آئی ہے کہ یہ جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں، کیا ان کے پاس صرف ایک ہی ہنر ہے کہ پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں بے حسی کے ساتھ؟ کوئی دوسرا ہنر نہیں ہے کیا؟ قابلیت جہاں پہ ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے؟ جیسے عمران اسماعیل صاحب کی ایک آڈیو دیکھتے ہیں ہم، لیک ہوتی ہے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بڑی مطلب بات جو ہو رہی ہے وہ
منافق ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں یا جو بھی ہیں, لیکن باشعور ہیں. بات کرنے کا انداز, جواب دینا, بات کو سننا, کرنا, سوچ سمجھ. تو خاتون بالخصوص جو ان سے ہیں نا, وہ بہت قابل خاتون ہیں. بھلے وہ جو مرضی ہیں, مطلب مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ تو خاتون خانہ ہی ہوں گی, میں رسپیکٹفلی کہہ رہا ہوں. لیکن ہاں, پی ٹی آئی سے منسلک رہنا اور ساتھ چلنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کرمنل گروہ کا حصہ ہیں عمران صاحب بھی, اور آج کل تو میرا خیال ہے گرفتار ہوئے. پھر جو ان کے ایک نعیم الحق صاحب تھے, بلکہ میرا خیال ہے نعیم الحق صاحب کی وہ ہے کیا ڈیو یا اسماعیل صاحب کی ہے, عمران اسماعیل صاحب کی. میں کنفیوز ہو رہا ہوں تھوڑا سا اس وقت میں, لیکن اس میں مطلب ایک باشعور ایک ان کا ایک گفتگو ہے کہ ان کو سوچ سمجھ. لیکن جو عمران خان کا فالوور ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بے سر پیر کی صرف اپنی ذاتی مفادات اور بات کرتے ہوئے, یہ چیزیں جو ان سے نا بڑی واضح ہوئی ہیں. تو یہ لوگوں میں نا ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت میں پاکستان کے اندر طاقت میں, یہ اتنے ایک ڈفر ہیں کہ ان کے ہاتھ میں معاملات رہے تو اور زیادہ خرابی بڑھے گی. تو ان کو اب کریش کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کو طاقت سے کم از کم نکالا جائے. یعنی کہ وکیل دیکھیں, ججز دیکھیں, ان کی بیگمات دیکھیں, ان کے ڈنگر پنے دیکھیں. ناانصافی تو چلو ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن عقل سے بالکل ہی پیدل ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ جو ایسا ہوتا ہے نا نااہل نالائق آدمی, یہ نقصان بہت دیتا ہے. اور یہ جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جو وہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں لیکن وہ نقصان کم دیتے ہیں. یعنی کہ وہ مچھلی کے شکار والی بات ہے کہ ایک ایسا شکاری ہوتا ہے جو بڑی مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوڑ دیتا ہے. جب وہ بڑی ہوتی ہیں چھوٹی والی تو پھر پکڑ لیتا ہے. لیکن ایک ایسا جانور ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چھوٹی آئے بڑی آئے, بس میں نے چھوڑنا کسی کو نہیں. تو وہ کیا کرتا ہے, نسل ہی بگاڑ دیتا ہے. تو پاکستان کے اندر کی تو بہرحال صورتحال ہی کچھ اور ہے. تو ایسی صورتحال چل رہی ہے. بہرحال عمران خان صاحب کا بس بات کہ امریکہ سے آزادی کا جو ان کا علم تھا, جو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ سے, اور پتہ نہیں پھر وہ بش وہ اپنا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے اور امریکہ سے ہوتا ہوا اس وقت میں امریکہ سے منت ترلوں کے اوپر آیا ہوا کہ مجھے بچاؤ اور مجھے غلامی میں لو, میرے لیے بات کرو, میرے لیے آواز بلند کرو. اور خاتون سے جو وہ سینیٹر سے جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ تو بس سنتی رہی, کیونکہ اس کو اسی چیز کی پیمنٹ ہوئی تھی کہ وہ سن لے بات. اور جو یہ یعنی کہ گروپ چیٹ ہے, یعنی کہ گروپ میٹنگ ہے وائس, اس میں پھر وہ ریکارڈ بھی کر دی گئی. کروانے والے نے پیسے لے لیے جو اس کی تھی کہ بھئی میں یہ فیسیلیٹیشن کروں گا, بھاگ دوڑ کروں گا, تو وہ اپنی جگہ پہ نوٹ کما گیا. لیکن سینیٹر کا ایک ہی جواب آیا جب خان صاحب نے کہا نا کہ میری اکثریت یہاں پہ 99% ہے, تو اس کے اوپر اس کا ہانسا ایسا چھوٹا کہ یار یہ اکثریت تو تاریخ میں کسی کو نہیں ملی, تو تمہیں کہاں سے مل گئی, جبکہ تمہارا تو 2018 کا الیکشن وہ ہے کہ جہاں پہ امریکہ کے ہر اخبار نے اس پہ کارٹون بنائے ہوئے تھے الیکشن ہونے سے پہلے کہ کس طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے, اور بعد میں اور پھر یہ. بہرحال ایک یہ بات, اور آخر میں بس کہ وہی نا عمران خان جو اترنے کے بعد بھی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا, اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا تمہیں, اس نے تو واقعی میں خطرناک ہو کے دکھایا. پھر اس نے ایک چول ماری کہ ایسی مدینہ منورہ میں جا کے مطلب لوگوں کو بھیج کے اور وہاں پہ بے حرمتی کروائی. وہ پھر بڑا رب عزت والا. تو ابھی وہ
سینہ چوڑا کر کے جو امریکہ پہ الزام لگا رہا تھا، بھلے ڈمی لگا رہا تھا، آج اس سے منت ترلوں پہ آیا ہوا ہے کہ میری جان بچاؤ کسی طریقے سے. تو وہ حسن نثار صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اندر گیا تو یہ کیا کہتے ہیں جو افریقہ کے لیڈر تھے، اور اگر جو ملک سے باہر گیا تو یہ خمینی بن کے آئے گا. تو بھائی جان یہ باہر جا کے دیکھ لے تو اس کی وہ ویڈیو آ جائے گی کہ چھوڑے گا کوئی نہیں اس کی، ماں سوائے اس کے کہ افریقہ میں جا کے کہیں چھپ جائے اور یا میکسیکو میں کہیں گھس جائے گاؤں دیہات میں، یا پھر یہ اندر گیا تو پھر وہ معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ جا کے دیکھیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.